آئے لوگ کنٹری ہیڈ، تمام فیڈریشنز کے عہدیداران، ذمہ داران، میرے پیارے مزدور بھائی، میری بہنیں، خواتین و حضرات، معزز حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آج کے دن کے حوالے سے اپنی طرف سے، میں صوبے کی طرف سے اور اپنی پوری قوم کی طرف سے کسی قوم کی ترقی میں مزدوروں کی جو اہمیت ہے اس کا اعتراف کرتا ہوں اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان چیزوں کو تو چیزیں جب انسان محسوس کرتا ہے تو چیزوں کو محسوس کرنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے، اور جب احساس پیدا ہو جائے تو احساس پیدا ہونے کے بعد بہت سے مسائل کا حل ہر انسان اپنی ایک کیپیسٹی کے اندر نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اس کے لیے وسائل بھی دیے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی بھی چیز کو دیکھیں اور محسوس کریں تو آپ کو اس میں ایک نظر آتی ہے نیچر ہر چیز کے اندر، اور دوسرا نظر آتا ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کے اندر ایک ایفرٹ ایک مزدور کی ہر چیز کے اندر، اور انفارچونیٹلی ایک ایسا بیک بون، ایک ایسی ریڑھ کی ہڈی جو ہمارے وجود کے ہر حصے سے لے کر ہماری استعمال کی ہر چیز میں ایک پسینہ جسی خوشبو یا خون اس کا رنگ ہم محسوس نہیں کرتے، تو میرے خیال میں جس دن ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے مزدوروں کے مسائل ہیں، ہمارے محنت کشوں کے مسائل ہیں، یہ 90% ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو ایک شروعات ہے جو ہم نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ چونکہ ہمارا پلان ہے کہ جو سیکٹرز ہمارے ہیں ان کے اندر ہم ایسے ریفارمز لائیں، ایسی قانون سازی کریں، کیونکہ ہمیشہ گورننس اور مسائل کا حل قانون سازی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے چونکہ جو منسٹر ہیں لیبر کے وہ خود ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں، اور میں نے ان سے پوری بریفلی بات کی ہے اس کے اوپر کہ آپ وہ ریفارم لانے کے لیے، وہ ایکٹ میں تبدیلیاں لانے کے لیے جو ہم نے ڈسکس کیا، انشاءاللہ جیسے ہی ہماری اسمبلی کے اجلاس شروع ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایکٹ پاس کیے جائیں گے، ایسے ریفارم لائے جائیں گے جس سے انشاءاللہ بہتری بھی ہوگی اور جس سے یہ چیز مانیٹر بھی ہوگی۔ چیزوں کو مانیٹر کرنا بھی ضروری ہے۔ میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، ایز آف بزنس ہماری پریورٹی ہے، ہمارے انویسٹرز کو ہم ویلکم کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، ہماری گورنمنٹ حاضر ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ حاضر ہیں، سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہماری فورسز، ہماری پولیس قربانیاں دے رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کو بھی انشاءاللہ ہم انشور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے دونوں طرف سے، ایک طرف جو ہماری یونینز ہیں، فیڈریشنز ہیں ان کو، اور ایک طرف سے جو ہمارے انویسٹرز ہیں، ہمارے صنعت کار ہیں چھوٹے یا بڑے، کہ حکومت اس کے ساتھ ہے جو کسی بھی طرح سے اس سے زیادتی ہو رہی ہے۔ ہم زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ یہاں سے دیں گے نہ وہاں سے دیں گے، ہم جس سے زیادتی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ اور جس طریقے سے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ آپ کا جو ریونیو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، تو میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریونیو ڈبل ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا، تو اس ڈپارٹمنٹ کا ریونیو ڈبل ہوا ہے مزدوروں کے لیے۔ تو مزدوروں کو جو بھی پیکیج آپ دے رہے ہیں، جتنا بھی آپ پیکیج دے رہے ہیں، تو میں اعلان کرتا ہوں، بلکہ اعلان نہیں کرتا، یہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سارے پیکیج بھی ڈبل کر دیے جائیں۔ یہ پیسہ اسی مزدور پہ لگے گا جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کا یہ ریونیو بڑھا ہے، اور اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انشاءاللہ نظام کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، جب وہ پٹی سے یا رائٹ جاتا ہے یا لیفٹ جاتا ہے، بعض اوقات موسٹلی لیفٹ سائڈ میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ رائٹ والی بٹ ہوتی ہے نا، اس کو ذرا ایسے ٹھوکر مارنی پڑتی ہے بار بار، تو پھر وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ گھوڑے ہوتے ہیں اس سے بھی سرکش ہوتے ہیں، وہ سرکش گھوڑے جو ہیں وہ پھر وہ منہ میں جو بٹ ہوتی ہے جس کو ہم لگام کہتے ہیں، پھر اس کو ہم ناری لگام، ذرا کانٹو ٹائپ والی لگام لگاتے ہیں تاکہ اس کو ہٹ کرے، کیونکہ جب ہٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر ٹریک سے اترنے کے لیے زور کرتا ہے، کیونکہ ہارس پاور، میں اس لیے گھوڑے کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو سب سے بڑا، سب سے طاقتور جانور قرار دیا ہے، اور ہم ہر چیز کو ہارس پاور سے ہی
ہم اس سے موازنہ کرتے ہیں اس کا، تو پھر وہ ناری لگام سے اس کو ذرا سختی آتی ہے تو پھر وہ ٹریک پہ آتا ہے. پھر بعض گھوڑے اس کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو نمک لگاتے ہیں تاکہ ان کے کلے ذرا نرم ہو اور ہٹ آئے اس کو، کیونکہ اس کا منہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کو ناری بھی اثر نہیں کرتی. پھر کچھ گھوڑے چک لگا لیتے ہیں اس کو تاکہ وہ جو کھینچو تو اس کو لگے ہی نہیں اور دانتوں میں پکڑ لیتا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے نیچے بھی گردن کے نیچے یہاں ایک اور بٹ ایسے لگانی پڑتی ہے، اٹس این انگلش بٹ، تاکہ گردن کو توڑ کے اس کو گردن کو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ منہ میں لگام پکڑ بھی لے تو اس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہر چیز کا علاج ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے اور مجھے یہ سارے علاج پتہ ہے. جب گھوڑے کا علاج مجھے پتہ ہے نا تو مجھے ہر چیز کا علاج پتہ ہے. اچھی بات ہے کہ مولانا صاحب سچ بول رہے ہیں. آج ہمیشہ سے مولانا صاحب ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، ان کے دل میں اور ہی بہت سے راز ہیں. میں کہوں کہ مولانا صاحب جب آ ہی گئے ہو تو کھل کے آؤ اور کھل کے آ کے ذرا اور باتیں بھی بتاؤ. آپ تو کہہ رہے تھے برملا کہ جی عمران خان کی حکومت میں نے گرائی ہے، پھر آپ کچھ عرصہ پہلے کہنے لگے میں نے نہیں گرائی تو باجوہ صاحب نے گرائی ہے. یہ جو آپ کے قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے بار بار اس کو کلیئر کریں، کچھ مزید باتیں کریں، آگے بڑھیں. آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمر میں اگر کلمہ پڑھ کے کلمہ حق اور سچ کی طرف آپ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کو اور اس اقدام کو ہم سراہتے ہیں. آپ کے 9 مئی کو احتجاج کرنے جا رہے تو اگر آپ ویلکم کر رہے تو احتجاج کا حصہ بنیں گے. عوامی اسمبلی پشاور میں مولانا صاحب نے 9 مئی کو عوامی اسمبلی نے احتجاج کی کال دی، تو کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے اگر ویلکم کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کو تو میں نے ہرایا ہے. مولانا صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مینڈیٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں اور حلقہ کھولنے کو تیار ہوں جس حلقے مولانا صاحب کو میں نے ہرایا ہے. مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری نہیں ہوا، مولانا صاحب سے دھوکا ہوا ہے. اسے دھوکا ہوا ہے. دھوکا دینے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے ساتھ ڈیل کر کے ساری مولانا نے کھاتے کیے ہیں. تو اب مولانا صاحب مینڈیٹ چوری ہونے میں اور دھوکے میں فرق ہے. آپ ڈیل کے ساتھ آتے ہیں، آپ ڈیل کرنے والے ہیں، آپ کی ڈیل کوئی ہوئی ہوگی، قوم کو بتائیں کہ آپ کو اس ڈیل میں جب اتنے لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا، بلکہ سب کو ہی جتوایا گیا، تو پھر آپ کو کیوں نہیں جتوایا گیا؟ تو آپ یہ سوال ان سے کریں. باقی اگر ہمارے مینڈیٹ کے حوالے سے بات ہو جو چوری ہوا ہے پوری قوم کو پتہ ہے، اس میں اگر مولانا صاحب ہمیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. شیخ صاحب یہ اس طرح میں یہ بات ہے، آپ کہہ رہے کہ سب کے سامنے بات ہوگی، اس سے کلیئر کر لیں کیا بات ہوگی، کس طرح کی کمیٹی بنی ہے، کچھ چیزیں اس طرح وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. دیکھیں عمران خان صاحب نے کبھی نہ ڈیل کی ہے، نہ کبھی وہ ڈیل کے ذریعے آنے کے حق میں رہے ہیں اور نہیں کبھی ڈیل کریں گے. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ عمران صاحب خان کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے عمران خان صاحب کی بات اگر بات کریں گے تو قوم کے لیے کریں گے، پاکستان کے لیے کریں گے. اور جو بات ہوگی تو چھپی چھپائی نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے کھل کے ہوگی. سر ایک سوال کا جواب کائنڈلی دے دیں. صوبے کا جو فارنزک لیب ہے وہ غیر فعال ہے اور ڈی این اے اور وغیرہ کے لیے جو ٹیسٹنگ ہے وہ پنجاب کے لیے چیزیں جاتی ہے، تو کیا اقدامات اس حوالے سے اٹھائے جائیں؟ ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری کمیاں یہاں پہ کافی ہیں، کافی چیزوں میں ہیں، کافی سیکٹرز میں ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے اس دور میں انشاءاللہ ہم جتنے بھی اس طرح کے سیکٹرز ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو کمیاں ہیں، انشاءاللہ ان کو پورا کریں اور انشاءاللہ ہم پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. جو ویجز ہے اس پر عمل درآمد کے لیے مطلب حکومت، کیونکہ بہت سارے جگہوں میں ایسے ہیں کہ اگر اس کے لیے ہم نے پوری ایک پالیسی بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے جو ابھی لیبر کے جو منسٹر ہیں فضل شکور صاحب، وہ خود بھی قانون دان ہیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم ایکٹ لائیں گے اور ہم انشور کریں گے کہ جو ہم وہ ویجز میجسٹریٹ بھی انشاءاللہ بھرتی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم انشور کریں گے، ڈیجیٹائز کریں گے سسٹم کو اور تھرو اکاؤنٹس اور بینک کی طرف جائیں گے تاکہ ہم انشور کریں کہ جو ویجز کے حوالے سے جو بھی منیمم ویج گورنمنٹ کہتی ہے انشاءاللہ مزدور کو وہی ملنی چاہیے. تھینک یو.